يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 ربیع الثانی اسلامی تاریخ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نبوت ملنے کا وقت جتنا قریب ہوتا گیا اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ سب سے الگ ہو کر اکیلے رہنے سے آپ کو بڑا سکون ملتا تھا۔ آپ اکثر کھانے پینے کا سامان لے کر کئی دن تک مکہ سے دور جا کر حرا نامی پہاڑ کے ایک غار میں بیٹھ جاتے اور ابراہیمی طریقے اور اپنی پاکیزہ فطرت کی رہنمائی سے اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے رہتے تھے اور قوم کی بری حالت کو دیکھ کر بہت غمزدہ رہتے تھے۔ جب تک کھانا ختم نہ ہوتا تھا آپ شہر واپس نہیں آتے تھے۔ جب مکہ کی وادیوں سے گزرتے تو درختوں اور پتھروں سے سلام کرنے کی آواز آتی۔ آپ دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو درختوں اور پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اسی زمانے میں آپ کو ایسے خواب نظر آنے لگے کہ رات میں جو کچھ دیکھتے وہی دن میں ظاہر ہوتا تھا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا کہ نبوت کی گھڑی آ پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ کی قدرت۔ انسان کی ہڈیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ہڈی کے ڈھانچے پر کھڑا کیا ہے۔ یہ ہڈیاں انسانی جسم سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس کی ہڈی پر جسم سے کئی گنا زیادہ وزن پڑتا ہے، اور کولے کی ہڈی 3000 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ اسٹیل سے زیادہ مضبوط اور اس سے 10 گنا زیادہ لچکدار اور ہلکی ہوتی ہے۔ اگر یہ ہڈیاں بھی اسٹیل کی طرح وزنی ہوتی تو ان کا وزن ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا۔ بے شک ان ہلکی پھلکی ہڈیوں میں اسٹیل سے زیادہ قوت و طاقت پیدا فرمانا اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ طبرانی فی الکبیر 9950۔ ایک سنت کے بارے میں چھینک آئے تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آواز کو آہستہ کرتے اور چہرہ مبارک کو کپڑے سے یا ہاتھ سے ڈھانک لیتے۔ ترمذی 2745 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ دینار جسے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور ایک وہ دینار جسے تم نے کسی غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کیا، اور ایک وہ دینار جو تم نے کسی غریب کو صدقہ کیا، اور ایک وہ دینار جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، تو ان میں سے اس دینار کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ مسلم 2311 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک گناہ کے بارے میں تجارت میں جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر لوگ بڑے گناہگار ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک، لیکن وہ قسم کھا کر گناہگار ہوتے ہیں اور بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں۔ مستدرک 2145 عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ۔ دنیا کے بارے میں بد نصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ نمبر 1، آنکھوں کا خشک ہونا،
کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ نمبر 2، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ نمبر 3، امیدوں کا لمبا ہونا۔ نمبر 4، دنیا کی حرص و لالچ کا ہونا۔ ترغیب و ترہیب 47 و 41 انس رضی اللہ عنہ۔ آخرت کے بارے میں جنت والوں کا انعام و اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی لوگ جنت میں سلام کے علاوہ کوئی بیکار بہودہ بات نہیں سنیں گے، اور جنت میں صبح و شام ان کو کھانا وغیرہ ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ سورہ مریم آیات 62 تا 63۔ طب نبوی سے علاج، دست کے ذریعے علاج۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم دست لانے کے لیے کون سی چیز استعمال کرتی ہو؟ انہوں نے کہا شبرم استعمال کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تاثیر گرم ہے اور وہ نقصان دہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے دست کے لیے سنا کو استعمال کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو سنا میں ہوتی۔ ابن ماجہ 3461۔ دست لینے سے قبض اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے شفا ہوتی ہے۔ شبرم ایک جڑی بوٹی ہے جس میں دودھ ہوتا ہے، اور سنا حجاز میں پیدا ہونے والا ایک پودا ہے، ان میں عمدہ مکھی ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ۔